ناظرین، آج کا ہمارا جو سوال ہے کہ عورت کو حیض کی سزا کیوں دی گئی اور یہ کیا ہے، قرآن کا حکم کیا ہے۔ ناظرین، ایک ایسا سوال جو صدیوں سے انسان کے ذہن میں گردش کر رہا ہے، عورت کو حیض کیوں آتا ہے اور کیا یہ سزا ہے یا فطرت کا حصہ؟ یہی سوال آج ہم کھولنے جا رہے ہیں۔ آپ قرآن مجید میں سورۃ بقرہ آیت نمبر 222 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، اس حالت میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ یہ وہ آیت ہے جس نے ہمیشہ کے لیے اسلامی حکم کو واضح کر دیا۔ اسلام نے حیض کو چھپانے یا عورت کو معاشرے سے کاٹنے کے بجائے صرف پاکیزگی اور طہارت کا اصول دیا۔ مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس آیت کے نزول سے پہلے یہود النصارہ کا رویہ عورتوں کے ساتھ بالکل مختلف تھا۔ یہودی ایام حیض میں عورت کے ساتھ نہ کھاتے، نہ بیٹھتے، نہ گھر میں سوتے۔ وہ عورت کو مکمل طور پر الگ کر دیتے تھے جیسے وہ کوئی ناپاک مخلوق ہو۔ یہی سوال صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، تب اللہ کا یہ واضح حکم نازل ہوا، عورت کے ساتھ رہو، اس کے ساتھ کھاؤ پیو، بات کرو، بس مباشرت سے اجتناب کرو۔ یہ سن کر یہودیوں نے کہا، یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہمارے دین کے خلاف جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے قرآن نے حیض کو گندگی کہا لیکن عورت کو سماج سے کاٹنے کی اجازت نہیں دی۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ ایام حیض میں عورت کی عزت و راحت کا خیال رکھا جائے اور زندگی کے دوسرے معاملات جاری رہیں۔ ہم مزید دیکھیں گے کہ یہ احکام کیوں اتارے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو کیا عملی مثالیں دیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہودیوں نے تانے دیتے ہوئے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہمارے دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ یہ بات دو جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسد اور حضرت عباد کے کانوں تک پہنچی۔ وہ گھبرا گئے اور دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی ایام حیض میں اپنی عورتوں کے پاس رہنا سہنا چھوڑ دیں تاکہ یہودی ہم پر تانا نہ کریں۔ یہ سن کر ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا۔ صحابہ کو لگا شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ دونوں فوراً وہاں سے نکل گئے، مگر پھر ہوا کچھ ایسا، اللہ کے نبی کے پاس کہیں سے تحفتاً دودھ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو واپس بلایا اور دودھ پلایا۔ یہ گویا ایک خاموش پیغام تھا کہ میں تم سے ناراض نہیں، لیکن دین میں یہودیوں کی پیروی کرنا ہرگز درست نہیں۔ اسلام کا راستہ ان سب سے الگ اور پاک ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اسلام نے عورت کو ذلت سے نکال کر عزت دی۔ جہاں یہودی عورت کو گھر سے باہر کر دیتے تھے، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی عورتوں کے ساتھ رہو سوائے مباشرت کے، جو چاہے کرو۔ یہودی عورت کو تنہا کر دیتے تھے لیکن اسلام نے عورت کو گھر کا حصہ بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف حکم دیا بلکہ اپنی حکمت عملی سے صحابہ کو یہ سمجھایا کہ دین میں اصل معیار اللہ کا حکم ہے، نہ کہ یہودیوں کی خوشنودی۔ کیا واقعی یہ حضرت حوا علیہ السلام سے شروع ہوا یا بنی اسرائیل کی عورتوں سے؟ ناظرین، یہاں ایک بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے، یہ حیض عورتوں پر کیوں لازم ہوا اور کب ہوا، کیسے ہوا، اس کی اصل ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کچھ روایات کے مطابق جب حضرت حوا سلام اللہ علیہا شجرہ ممنوعہ کا پھل کھایا، اسی وقت یہ بیماری عورتوں کے ساتھ لازم کر دی گئی، یعنی یہ گناہ کا نتیجہ تھی۔ لیکن دوسری طرف بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حیض کی ابتدا بنی اسرائیل کی عورتوں سے ہوئی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ عورتیں مسجد میں جا کر ایڑیاں اٹھا اٹھا کر مردوں کی طرف جھانکنے لگی، چنانچہ ان پر حیض مسلط کر دیا گیا۔ یہ روایت
مصنف عبد الرزاق اور مسند اسحاق میں بھی موجود ہے۔ مگر ناظرین، یہ قول امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر محدثین نے رد کر دیا ہے، کیونکہ صحیح احادیث میں صاف اشارہ ملتا ہے کہ یہ چیز عورتوں کے ساتھ شروع دن سے تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ لیجئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر انہیں حیض آ گیا، وہ رونے لگ گئیں، اب وہ مناسک حج ادا نہیں کر پائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ رب العزت نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لازم کر دیا ہے۔ اس طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بھی بیان کیا کہ جب انہیں حیض آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دی ہے۔ یعنی ناظرین، اصل اور صحیح بات یہ ہے کہ حیض کی ابتدا حضرت حوا علیہ السلام سے ہوئی اور یہ سلسلہ تمام عورتوں میں نسل در نسل جاری رہی۔ یہ بیماری نہیں بلکہ فطری عمل ہے۔ مزید ہم جانیں گے بنی اسرائیل کی عورتوں والی بات کمزور ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ حیض آدم کی بیٹیوں کے لیے ابتدا سے مقدر کیا گیا۔ یہ سزا نہیں بلکہ فطری نظام ہے جس کے بغیر نسل انسانی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اسلام نے عورت کے حیض کے دنوں میں کون کون سے احکام دیے؟ نماز، روزہ اور طہارت کے مسائل کیا ہیں؟ ناظرین، اب تک ہم نے دیکھا کہ یہودی عورتوں کے حیض میں ذلیل کرتے ہیں اور اسلام نے انہیں عزت دی۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام نے حیض کے دنوں میں عورت کو کیا احکام دیے؟ سب سے پہلے قرآن کا حکم دیکھیں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 222 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حیض گندگی ہے، اس حالت میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے اجازت دی، یعنی مباشرت منع ہے۔ مگر عورت کو گھر سے نکال دینا یا اس کے ساتھ کھانے پینے سے الگ ہونا بالکل درست نہیں۔ نماز اور روزہ، حیض کی حالت میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، یہ نمازیں قضا بھی نہیں کرنی ہوتی، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کیا ہے۔ لیکن رمضان کے روزے اگر چھوٹ جائیں تو بعد میں ان کی قضا لازم ہے۔ حالت حیض میں عورت قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، البتہ دعا اور ذکر اذکار کر سکتی ہے۔ بیت اللہ کا طواف حیض کے دنوں میں جائز نہیں، جیسا کہ حجۃ الوداع میں حضرت عائشہ کے ساتھ پیش آیا۔ حیض کی کم از کم مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ اگر خون اس سے کم یا زیادہ آئے تو وہ استحاضہ کہلائے گا، جو بیماری ہے، حیض نہیں۔ حیض میں ازواجی زندگی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیض کی حالت میں اپنی بیویوں سے مباشرت کے سوا جو چاہے کرو، یعنی محبت کے ساتھ بیٹھنا، کھانا پینا سب جائز ہے۔ اسلام نے حیض کو عورت کے لیے ذلت نہیں بنایا بلکہ ایک فطری عمل قرار دیا ہے۔ اس دوران نماز معاف ہے، روزے بعد میں پورے کیے جا سکتے ہیں، ازدواجی زندگی میں صرف مباشرت روکی گئی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم حیض اور استحاضہ کے درمیان فرق کو گہری تحقیق کے ساتھ بیان کریں گے تاکہ یہ الجھن ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔